بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 11 فروری بدھ کے دن کا یہ دوسرا وی لاگ، اہم خبروں کے ساتھ پہلے اس کی خلاصہ پھر اس کی تفصیل۔ عمران خان سے ملاقاتوں کا دن بھی ہے کل، اور اڈیالہ جیل کی ملاقاتوں کی فہرست میں سہیل افریدی کا نام غائب کیوں ہے، شکوک و شبہات کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور سپریم کورٹ میں خان کی صحت کی رپورٹ پر کل بڑی سماعت بھی ہے، اہم فیصلوں کا امکان ہے۔ مختلف ڈیل سے انکار کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے زبردستی حکم پر خان کی منتقلی کی وجہ بنے گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ خان کی منتقلی کے حوالے سے سب سے اہم بیان بھی آج آ گیا، اور رجیم چینج کا مرکزی کردار جنرل باجوہ واش روم میں گرا یا شدید زخمی کیسے ہوا، یادداشت جانے کا خطرہ، پہچاننے سے انکار، ڈاکٹر نا امید آئی سی یو میں داخل، اور فیلڈ مارشل شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کی اہم ملاقات کا وقت بھی آ چکا ہے، اور 7 جہازوں کے پاک بھارت جنگ کے بچے بھی 10 جہاز ہو چکے ہیں، اور غزہ فوج کی تیاریاں بھی، اور اس کے علاوہ ابھی کالی بھیڑوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تحریک انصاف کے ابھی لوگوں پر جو تشدد کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، اور مریم نواز کے ساتھ آستین کا سانپ اپنے گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتے ہوئے سارے راز کھول گیا کہ اصل میں بیانیے کے لیے یہ نااہل نکمے نالائق لوگ، جو آج سینٹ میں بھی بڑا دلچسپ اونٹ والا واقعہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی میں 8 منٹ میں 6 بل بھی منظور ہوئے، اور ایران کی سالگرہ آج، انقلاب کی 47 سال پورے ہوئے، بہت بڑے پیمانے پر عوام سڑکوں پر۔ تفصیل سے تمام خبروں کی بات کریں، سب سے پہلے سلمان صفدر سپریم کورٹ سے آج نکلے، عمران خان سے ملاقات کے بعد آج ان کی جو رپورٹ تھی وہ انہوں نے جمع کروائی، اور صحت کے حوالے سے جو ان کی گفتگو میڈیا میں ان کے نام سے نشر ہوئی، اس پہ رپورٹرز نے توثیق کی ہے کہ ان سے سوال کچھ اور پوچھا جا رہا تھا، جس کا جواب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو عین اس وقت عمران خان کی صحت کا سوال بھی پوچھا جا رہا، تو ایسے لگ رہا تھا یہ عمران خان کی صحت کے بارے میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے بھی سامنے آ چکی ہے، اور اس پورے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو سلمان صفدر کی یہ رپورٹ انتہائی اہم ہے، جس پہ کل فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے ابھی کوئی بات چیت اس پہ کرنے سے انکار کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کل بھی بات کر رہے تھے، جو پرسوں 300 سے زائد کیسز عمران خان کے لڑ چکے ہیں، عدالتوں میں، میڈیکل گراؤنڈ میں، سوشل میڈیا، ہر جگہ پہ یہ عمران خان کے ایک وکیل کے طور پر پیش ہوتے ہیں، اور عمران خان نے آج تک اپنے لیے کوئی رعایت نہیں مانگی۔ رات کے اندھیروں میں عمران خان کو اڈیالہ سے پمز لے جایا گیا، اور یہ چیف جسٹس سے صرف ایک ہی درخواست کرتے رہے کہ یہ سیاسی انتقام روکے نہ روکے، صرف 2 چیزیں نئے کیسز لگائیں تاکہ ہم انہیں لڑ سکیں، عمران خان کی لیگل ٹیم تک انہیں رسائی ملے۔ یہ اور کوئی بات نہیں کرتے، اور یہ عمران خان کا حق ہے، کلائنٹ کا حق ہوتا ہے، یہ کسی بھی عام قیدی کا بھی حق ہے، علاج معالجے کی سہولت اس کی مرضی سے۔ یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے نواز شریف 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر، جن میں سوائے حمل ٹھہرنے کے تمام بیماریاں تھیں، گردے، پھیپھڑے، شریانے، پلیٹلیٹس، ہارٹ اٹیک، انجائنا، ناک، کان، گلا، ہر قسم کا مرض تھا، اور پھر گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے جہاز پہ چڑھ کے وہ لندن، اور پھر وہاں کافیاں، پیزے، وہ آپ جانتے ہیں۔ اب جو واپس آئے ان کی حالت احساس جرم اور ایک مجبور باپ کی شکل میں آپ کو نظر آتی ہے، لیکن علاج معالجے کے بہانے یہ بھاگے۔ ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ عمران خان کی یہ جو آنکھ کا معاملہ، یہ ایک شدید تکلیف کا معاملہ ہے۔ اب خان چونکہ غیرت مند ہے، یہ اس کی غیرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عمران خان اپنی تکلیف بیان نہیں کرتا۔ عمران خان کو جو ذہنی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ اس لیول پر لائے کہ قوم بولے، قوم اس اضطراب میں آئے کہ اڈیالہ جیل سے خان کو نکالو۔ خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی نے بھی یہی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں بات کی، عمران خان کے خاندان نے بھی یہی بات کی، کیونکہ یہ معاملہ چھپایا اس انداز میں گیا جو سنگین خلاف ورزی ہے۔ آپ اسے بڑے غور سے سمجھے دیکھیں۔ عمران خان الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، انہوں نے عمران خان کو جان بوجھ کر یہ جو حالت کی ہے تاکہ پورا پاکستان چیخنے پکارنے لگے کہ عمران خان کی بات مان جائیں، ڈیل کر لیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مختلف ممالک سے یہ پیشکش دلوائی عمران خان کو۔ 12 ممالک تو ہمیں پتہ ہے، ابھی مشاہد حسین سید نے ترکی کے حوالے سے ابھی خبر دی جو آپ کو، کہ عمران خان کو بیرون ملک علاج کے لیے لے جائے، ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ جو رہنما ملتے رہے عمران خان کو، جو انڈائریکٹ میسیج دیتے رہے کہ جیل سے باہر آئیں، باہر علاج کے لیے چلے جائیں، علاج اب کیسے کرتے اس وقت بیمار نے، اب یہ آنکھ کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہے۔ یہ حالت واقعی تشویشناک ہے، اور اس میں دیکھیں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو بیانیہ بنایا یہ عسکری صحافیوں نے، آپ ان کا بیانیہ دیکھیں، پھر نون لیگ کے صحافیوں کا بیانیہ دیکھیں، پیٹرن بالکل وہی ہے جو انہوں نے نواز شریف کے لیے بنایا۔ اب فرق نواز شریف میں اور عمران خان میں اتنا ہی ہے جتنا کرگس اور شاہین میں ہے، خان اقبال کا شاہین ہے، سب جانتے ہیں۔ نواز شریف کے معاملات میں پوری قوم جانتی تھی جو جھوٹ ہے، اور وہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا۔ اب مین سٹریم میڈیا پر اس وقت عسکری صحافی جو دیکھیں بیانیہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب ہیں، ان کے پیغام رساں ہیں، یہ اس بیانیے کو بڑھا رہے ہیں۔ اس میں تمغہ بردار صحافی تو یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ بنی گالہ میں صفائی اور تزئین و آرائش شروع ہو چکی ہے، تراویحوں کے لیے وہاں رمضان میں امام تک ڈھونڈا جا رہا ہے۔
اب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تازہ ترین ابھی تمغے دیے گئے ہیں. اور پھر مین سٹریم میڈیا پہ بڑے نام جیسے نجم سیٹھی کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں, ان کے ایک اور وکیل ہے بہت بڑا ٹاؤٹ وکیل, ان کے بیانیہ دیکھیں کہ جیسے نواز شریف کو نکالا گیا, آصف زرداری کو نکالا گیا, بے نظیر بھٹو کو نکالا, اسی طرح عمران خان کو بھی نکالا جا رہا ہے. یہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیانیہ بنائیں اور یہ علاج رکوائیں یا اسے ڈیل کا تاثر پیش کریں. حالانکہ یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان کبھی بھی کسی صورت میں ڈیل نہیں کر سکتا. اور عمران خان, اور اصل وجہ بھی ہے, دیکھیں اصل خبر بھی ہے کہ عمران خان نے یہ ڈیل سے انکار کیا. یہ چونکہ غزہ کے حالات, پاکستان کے حالات, معیشت, دہشت گردی, سب کچھ انہوں نے بھی بتایا ہوگا کل, لیکن عمران خان جانتا ہے کہ یہ روزہ عصر کے وقت نہیں ٹوٹ سکتا. یہ رات کے اندھیرے میں پمز بھی اسی لیے لے کے گئے, وہاں جو ملاقات بھی آپ کو پتا ہے ایک وفاقی وزیر کے حوالے سے ہوئی. عمران خان کی آنکھ انہوں نے جان بوجھ کر اتنی خراب کی کہ سب ہم لوگ چیخیں, تحریک انصاف کے لیڈر, پاکستان کی عوام, اور عمران خان کو باہر نکالنے پر یہ مجبور ہوں. کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں ہے اس وقت. پھر اب جو نون لیگ کے صحافی, آپ ان کا بیانیہ دیکھیں وہ کیا بات کرتے ہیں. اب یہ راوی حسن یوں کہتا جی جو کچھ ہوگا ڈیالہ جیل کے اندر ہی ہوگا. ایم ایف صاحب منیب فاروق, مریم نواز کے رائٹ ہینڈ ہے, نون لیگ کے صحافی ہیں بڑے قریبی, یہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا, انہیں اسپتال میں داخل نہ کروائیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ عمران خان خاموش رہے گا وہ تو جلسے جلوس کرے گا, دھرنے دے گا, زوم اسکائپ پر انٹرویو دے گا اور آپ کو بڑا تنگ کرے گا. اب یہ بیانیہ نون لیگ کا اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے جاوید چودھری بھی اسی طرح کہ عمران خان جیل سے باہر آ کے مقتل کھول دے گا, پھانسی گھاٹ کھول دے گا, کسی کو نہیں چھوڑے گا. اور یہ خود حالانکہ مانتے ہیں یہ سارے لوگ کہ عمران خان جیسی قید, سختیاں, تکلیفیں پاکستان میں تو چھوڑیں, جو ظلم ذہنی ٹارچر عمران خان برداشت کر رہا ہے وہ دنیا میں کسی رہنما نے نہیں کیا. نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ تاثر بلڈ کر کے دینا چاہتی ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے نہ نکالیں, کہ عمران خان ڈیالہ جیل سے باہر ہے تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. اب علاج کے لیے عمران خان کو جیل سے نکالنا ظاہر ہے, اس کے بعد پھر معاملہ سب جانتے ہیں. اب اس میں دیکھیں جو سب سے بڑا اور اہم بیان ہے وہ سیکیورٹی ذرائع سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فوجی ذرائع, اب تو ان کا نام نہیں لیتے, سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہتے ہیں. لاہور میں جو اہم میڈیا کے ساتھ گفتگو ہوئی بظاہر وہ دہشت گردی کے حوالے سے تھی, ہندوستان افغانستان کے گٹھ جوڑ پر تھی, فتنۃ الہندوستان تھی, بلوچستان کے معاملات, لیکن عمران خان کی منتقلی پر کہا جو کیسز سے جڑے ہوئے معاملات ہیں وہ جو کچھ ہوگا سپریم کورٹ سے ہوگا, آئین اور قانون کے مطابق عدالتیں کریں. اور یہی بات عمران خان بھی کہتے ہیں. اب سپریم کورٹ میں یہ آفریدی نے سارا معاملہ کیا. تو یہ اصل میں دیکھیں معاملہ 19 فروری کے بعد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد پتہ چلے گا, یہ تو سب جانتے ہیں. اب ٹرمپ اس وقت بڑی بےتابی سے ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ ویڈیوز اور تصاویر منظر عام پہ لائے گا, جا کے باقی اسلامی ممالک کو بھی پیغام دے کہ دیکھ لیں پاکستان آن بورڈ ہے. ابھی ہندوستان آن بورڈ نہیں ہے, یاد رکھیں. سعودی عرب دفاعی ڈیل کر چکا ہے, محمد بن سلمان کو وہ یہ شامل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان ہندوستان کی جنگ کا دوبارہ ذکر کیا, دوبارہ ہندوستان کو جھکتے لگائیں. وہ جہاز جو 4-5 سے شروع ہوئے تھے اب 10 تک پہنچ چکے ہیں. نریندر مودی سے ملاقات تک ہو سکتا ہے وہ 15-20 ہو جائیں, لیکن ان کی بھی تعریفیں بہت زیادہ ہوں گی. وجہ کیا ہے کہ غزہ میں فوج بھیجنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ ہو سکتا ہے اس پہ تیار ہوں, لیکن ابھی تک یہ تیار نہیں ہے. ادارے کے اندر لوگ تیار نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. اب اس میں بلوچستان کا معاملہ ہی بڑا خطرناک ہے, اور اس میں آج جو سب سے بڑی خبر وہ ابھی سابق وزیر اعلیٰ اختر مینگل کا ویڈیو کلپ اسما جہانگیر کانفرنس میں وہ خطاب سامنے آ گیا جس میں انہوں نے بلوچستان کی علیحدگی کی بات کر دی. یہ سردار اختر مینگل آخری آواز تھے آپ کو پارلیمنٹ میں. بلوچستان کی جو نون لیگ کی حکومت نے آج ان کا استعفیٰ منظور کر لیا, ان کی نشست کو خالی قرار دیا. حالانکہ اسے بھی وہ راوی حسن صاحب ڈرامہ قرار تھے. اندازہ کریں 17 مہینوں سے پارلیمنٹ لاجز میں نہیں گئے, نہ انہوں نے استعفے کے بعد تنخواہ لی ہے, لیکن کا استعفیٰ جو منظور نہیں کیا جا رہا تھا اب منظور ہوا ہے. اور اسما جہانگیر کانفرنس میں جو انہوں نے باتیں کی, اور وہ بھی رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں, کہ بلوچستان اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے, علیحدگی ایک واحد حال ہے. ہم اچھے پڑوسی بن کر تو ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن اکٹھے نہیں رہ سکتے, کیونکہ ہمارے ساتھ تمام وعدے توڑے گئے, ہمارے لوگوں کو مسنگ پرسن بنایا گیا, بیرونی مداخلت کے نام پر ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی. یہاں انہوں نے 1971 کا ذوالفقار علی بھٹو کا وہ جملہ ادھر تم ادھر ہم والا استعمال کرتے ہو, کہا یہاں ہم صحیح وہاں تم صحیح. اور یہ کسی عام بندے کی آواز نہیں ہے, یہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اختر مینگل کی آواز ہے. پھر اس کے بعد اب محمود اچکزئی کا بیان دیکھیں, جس سے ابھی انہیں بڑا مسئلہ بھی بنا ہے. خواجہ آصف نے تو کہا یہ اپوزیشن لیڈر نے بڑی تذلیل کی, حالانکہ اس شخص نے 3 جنگیں ہارنے کے تانے دیے ہوئے. یہ اس کی تقریر محمود اچکزئی انہوں نے سینسر بھی کی ہے. محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ فوج تو ہماری فوج ہے لیکن یہ صرف 4 اضلاع کی فوج ہے, اس میں بلوچ, سندھی, پشتون اور سرائکی حصہ موجود نہیں ہے. اب ہم اس پہ سوال پوچھے تو پھر ہمیں غدار کہتے ہیں, لیکن ہمیں بھی فوج میں اور ادارے میں حصہ ملنا چاہیے یار, خوشی اور غم میں اکٹھے ہیں. اب یہ دیکھیں وہی محرومی کا احساس ہے, اور یہی بات صرف بلوچستان کی حد تک نہیں ہے, یہ خیبر پختونخوا میں بھی آپ کو ان کے جو پیسے دبائے ہوئے ہیں, جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے.
اور یہاں پہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی سینٹ میں جو بات کی تھی کہ بلائیں جنرل باجوہ کو اور جنرل فیاض کو، پوچھیں ان سے کہ یہ دہشت گردی شروع کیسے ہوئی جس پہ بلیم گیم ہوتی ہے. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بڑا شور مچایا. اب دیکھیں یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے جنرل باجوہ کا چونکہ ذکر آ گیا، یہ وہ شخص ہے جس نے عمران خان کی حکومت گرا کے پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجا ہے. جنرل باجوہ مین شخص تھا. آج اس کے بارے میں جو خبر کہ وہ باتھ روم میں اس کا پیر سلپ ہوا اور گرا، اس کے دماغ پہ 3 جگہ چوٹ آئی، ملٹری اسپتال لے کے گئے، انٹرنل بلیڈنگ سے ہوئی اور اتنی خطرناک حالت تھی، کل ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. آج 12 آنکھیں کھلی ہیں اور دونوں بیٹوں کو پہچانا، آئی سی یو میں حالت خطرے سے باہر ہے. یہ بشارت راجہ صاحب کی خبر. لیکن سورسز اور رپورٹ کو چھوڑ دے رہے ہیں ان کے قریبی لوگ. وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر کے اندر جو کچھ ہوا ہے. اب گھر کے اندر چپکلش بھی ہے. اور یہ ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں احسن اقبال کے ساتھ بھی دیکھا تھا معاملہ، وہ موبائل جو چھینا گیا تھا، بعد میں انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. تو سوشل میڈیا پہ پھر وہ چیٹ بھی آپ نے پڑھی ہوگی ساری جو لیک ہوئی. تو اس میں حالات ادھر ہی ہیں. لیکن چونکہ ابھی یہ سورسز کنفرم نہیں کر رہے، لیکن حالات ان کے گھر میں بھی، گھروں میں ان کے پہنچ چکے ہیں معاملہ. یہ ظاہر مستند صحافی بھی بات کرتے ہیں. فی الحال بار وہ خطرے سے باہر نہیں ہے. اور میرے ذہن میں فہیم خان اور راجہ اظہر اور واجد حسین آ رہے تھے کراچی سے، ان کے جسموں پہ نشان، وہ تصاویر و ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ. وہ دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے یہ مکافات عمل ہے. یہ کراچی میں دیکھیں 8 فروری کو جو سندھ پولیس نے 3 MPO کے تحت ان رہنماؤں کو اٹھایا اور ظلم کی انتہا کر دی. وہ تصویریں آپ دیکھیں جس بے دردی سے MNA فہیم خان کراچی کے، آپ کو پتہ ہے MNA رہ چکے، صدر راجہ اظہر ہے، اور ایک وہ MP ہیں جو صوبائی اسمبلی میں اجلاس میں کپڑے اتار کے دکھا، جس بے دردی سے انہوں نے نشانہ بنایا کہ اندازہ کریں نیچے عوام کا یہ کیا حال کرتے ہوں گے. ذرا سوچیں. پھر یہ ایسا لگتا ہے کہ دل کرے کہ کہیں مکافات عمل ہے. اور اللہ ان کے دیکھیں یہ حالات کرے گا. ان کے اپنے راز جب آپ کے سامنے آئیں گے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. آج وہ مریم نواز کے دادا رضی دادا نے، جو مریم نواز کے دادا، اس نے جو انکشاف کیا ہے، جو میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں کہ یہ بیانیے کی لڑائی ہے. یہ رضی دادا صاحب نے خود بھانڈا پھوڑ کے بتایا کہ سندھ کے نہروں پر سندھی قوم کے بارے میں ان سے تہذیبی غلیظ گفتگو ان سے کروائی اور PTV سے بھی نہیں نکال دی. وہ بھانڈا پھوڑتے اس نے کہا مریم نواز اور طاقتور لوگ مجبور کر رہے تھے کہ نہروں کے معاملے پر سندھ کے خلاف بیانیاں بنائیں، سندھ کے خلاف آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں، آپ نے یہ کہنا ہے. وہ کام کو زیادہ ہی کھینچ گیا تو پھر جب تختہ مشق بنا کر نوکری سے نکال دیا. یہ وہ رضی دادا صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے چونکہ بچے ہیں، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہم مجبور ہیں. اندازہ کریں یہ بھی مجبور ہیں. ان کا جو ہر گندا صاف کام کر رہے ہیں، جو بعد میں ٹیشو کے پیپر کی طرح ٹوائلٹ کے فلش میں بہا دیے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ. اور یہ راوی حسن اور ان سب لوگوں کے لیے نشانہ عبرت کی بات ہے. مریم نواز نے تو رضی دادا کی حمایت میں کہا تھا پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دوں گی. اور پھر یہ جو خیبر پختونخوا کے خلاف، پختونوں کے خلاف جو باتیں ہوئی، جو سندھ کی عوام کے خلاف، تو یہ اب نون لیگ کے مین سٹریم میڈیا میں جتنے اس کے صحافی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، کہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی جنرلی حکومتی بیانیاں یہ بناتے ہیں، یا تو پیسے لے کر یا یہ مجبور ہیں. ان میں بڑے بڑے نام، یہ MF، راوی حسن ایوب، مزمل سہروردی، سندیلا میلہ، بہت سارے ہیں. اب یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ تنخواہوں کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے یا پھر اپنی نالائکی. اچھا نالائکی صرف ان صحافیوں کی نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہ ہونے کا معاملہ صرف ان کا نہیں ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آج جو ہوا، اندازہ کریں کہ کس لیول پہ گراوٹ ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کمیونٹی ایکشنز فار دی مینجمنٹ آف سسٹینیبل ایکو سسٹم لائفز اینڈ لائیولیہڈ، یہ ایک پورا لفظ بنتا ہے، شارٹ لفظ جیسے کہتے ہیں کیمل بنتا ہے. کیمل L ایک فالتو لگا دیں، ڈبل L کر دیں. اب یہ یہاں سے سینٹ کی کمیٹی میں وہ DG پلاننگ بریفنگ دے رہا تھا ان ممبران کو. یہ ممبران اس کیمل کو کیمل اونٹ سمجھتے رہے، 15 منٹ تک بحث کرتے رہے کہ اونٹ کی زندگی کیوں بہتر نہیں ہوتی. میں اونٹوں کو بچانے پہ بات کرتے رہے. اب اندازہ کریں 15 منٹ بعد پتہ چلے تو اونٹ نہیں ہے. مجھے وہ نواز شریف یاد آ گئے جب وہ پہلی تقریر تھی امریکہ میں، تو وہ US آپ کو پتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، تو وہ اس کو اس پڑھتا رہا، اس یعنی ہم. تو مطلب یہ جن کے حالات ہوں، یہ مریم نواز اور نواز شریف، اس لیے پرچی کے بغیر جب پڑھتے ہیں تباہی پھیر دیتے ہیں. مریم نواز کے پاس عمران خان کی سنی ہوئی تقاریر کے علاوہ کوئی اور بیانیہ نہیں. یہ آج ان کی ایک تقریب میں وہ نوجوان یا سرکاری ملازمین اکٹھے کیے تھے نا، آج وہی عمران خان کا جملہ استعمال کیا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بسنت پہ آپ ان کے بیانات دیکھ لیں، معیشت کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ ابھی فوتگی ہوئی اس پہ دیکھ لیں، بلوچستان کے حوالے سے دیکھ لیں. وہ سرفراز بگتی ساتھ بیٹھا ہوا اور بلوچستان کے چپے چپے پر پاک فوج موجود ہے، اور وہ کہہ رہا تھا مجھے مریم نواز کی پنجاب پولیس چاہیے، اور 10 ارب روپیہ مریم نواز دے رہی ہیں. اندازہ کریں کہ بلوچستان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ابھی بار کے الیکشن میں انہوں نے کروڑوں روپے کی حالانکہ فنڈنگ وکلا کو دی، اور بلوچستان میں کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے 10 ارب پنجاب دے. خیبر پختونخوا کے جائز پیسے دینے پر تیار نہیں. مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف بیانیاں بنانا. یہ بسنت میں جو بیانیاں بنتا رہا
قرضے اتارنے کا، پاکستان کی معیشت بڑھانے کا، ہندوستان کے مقابلے میں دنیا کے مقابلے میں پاکستان آگے جی صرف چند پتنگیں اڑا کے، اور اس میں کہہ رہے تھے ہم تو انگریزوں سے بھی چاہ رہا تھا، اور اچھا واقعی انگریزوں سے چاہ رہا تھا کہ نہیں. یہ جو سوشل میڈیا میں ان کی بسنت سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں، وہ جو بے حیائی کی داستانیں ہیں، وہ اللہ معاف کرے بیان نہیں کی جا سکتی. عام حالات میں تو دیکھیں یہ ذاتی فعل ہے، کسی کے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ سرکاری سرپرستی میں ہوا ہے، یاد رکھیں. اور یہ وہ لوگ تھے جو نون لیگ کے لوگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ یا جو تحریک انصاف کے یا مریدکے کے لوگوں پر آنسو گیس کے شیل کھاتے، گولیاں کھاتے، ان کارکنوں کا مذاق اڑاتے کہ یہ ناچنے گانے آتے ہیں. جب تحریک انصاف کے لوگ لاشیں اٹھا رہے تھے، آنسو گیس کے شکار ہو رہے تھے، احتجاج کے لیے دھرنے دے، یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب سمجھ میں آئی یہ کرنا کیا چاہتے ہیں بسنت کے نام پہ، ان کی اصل وارداتیں کیا ہوتی ہیں. اور مریم نواز کی سرپرستی میں بسنت تو پتنگیں اڑانے کا نام، یہاں پتنگیں نہیں اڑ رہی تھی، باقی سب کچھ اڑ رہا تھا. اور ان کو مریم نواز آج کیا کہہ رہی تھی کہ اب آپ نے چیخیں نہیں مارنی. یہ جو سولر پر نیٹ میٹرنگ کا خاتمہ ہوا ہے، 55 روپے کا یونٹ آپ نے خریدنا ہے، آپ کا بنایا وہ سولر سے 10 روپے کا حکومت کی دے، پھر آپ کو دوبارہ 55 روپے خریدے. اور وہ وزیر بجلی اور توانائی کیا کہہ رہا تھا کہ چونکہ سولر پہ امیر لوگ بھی اب اتنی بجلی بنا لیتے ہیں کہ وہ 300 یونٹ سے زیادہ استعمال نہیں ہوتی، تو آپ نے سب کو رگڑا لگانا. یہ اربوں روپے کے آپ ان کی کیپیسٹی چارجز کے نام پہ وہ سارے معاہدے دیکھیں 2014 سے لے کے 2017 تک، اس پہ 10 ارب کے جو دستخط ہیں آئی پی پیز کے ساتھ، وہ کس کے؟ خواجہ آصف کے، احسن اقبال کے، اسحاق ڈار کے، جس سے آپ کی تباہی و بربادی. وہ گرمیوں میں آپ کو پتا چلے گا. ابھی بھی اس وقت پنجاب میں دیکھیں سرکاری ملازمین سڑکوں پر ہیں. تو یہ جو تباہی و بربادی کا معیشت کا کھیل، یہ پورا ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجا. جس نے بھیجا ہے، ایک تو مقافات عمل میں آ چکا ہے، دوسرے کا بھی حال یہی ہوگا، اس کے بعد بھی جو پیچھے لائن لگی ان کا بھی یہی حال ہوگا. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے اور عمران خان کو جلد از جلد صحت یاب کرے. اور عمران خان پاکستان کی امید ہے. بخدا ان گٹاٹوپ اندھیروں میں عمران خان ایک امید کا ایک دیا ہے جو اس وقت جل رہا ہے، اور اللہ اس کو قائم دائم رکھے. اس دیے کی وجہ سے یقین کرے پورا پاکستان امید کی طرح اللہ کی طرف دیکھتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی صحت اور یہ جو معاملات ہیں ان کی بہتری کرے، پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.